سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیحہ خان، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ حماد حسن صاحب۔ یقیناً آپ جانتے ہی ہوں گے اور ہمیشہ میں ان کے ساتھ کر رہی ہوتی ہوں پوڈ کاسٹ۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ بیسیکلی وہی جو ابھی احتجاج ہوا، اور اسی کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں ہیں جو حماد صاحب نے اس دن بھی دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی یہ ہے کہ اب ہی از ورکنگ آن دیٹ۔ تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل ہم کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں اور کس طرح سے آگے سب کچھ ہونے والا ہے۔ سو تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کے وقت کا۔ اور باقی مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے تو حماد صاحب اگر میں شروع کروں تو آپ اوبیسلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ احتجاج میں کافی اموات ہوئی ہیں اور یہ سب کچھ سننے میں آ رہا ہے، اور انفیکٹ سوشل میڈیا از فلی لوڈیڈ ود دیٹ کہ واقعی ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے تو کافی ویڈیوز اور یہ سب کچھ بھی بول ہی رہے ہیں، سب کے سب مظاہرین وغیرہ جتنے بھی تھے وہ سارے۔ سو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، وٹ ڈو یو تھنک، وٹ از دا ایگزیکٹ فگر؟ چلیں اگر وہ نہیں بھی پتا تو اس کے علاوہ یہ کہ وہ اموات ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ آپ نے تو جو ہے وہ مردہ خانہ اس کا بھی وزٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ بھی آپ کہیں نہ کہیں ایسوسیٹڈ رہے ہیں چیزوں کے ساتھ۔ سو وٹ ڈو یو تھنک، کیا ہے اس بارے میں، سچائی کہاں تک ہے؟ مطلب دیکھیں ملیحہ، جس دن یہ احتجاج والے آئے تھے اور پھر رات کو نکل بھی گئے، تو اس کے بعد ایک افواہ پھیل گئی کہ لاشیں ہیں لاشیں ہیں لاشیں ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر لاشیں ہوتی تو پہلے تو روڈ پر پڑی ہوتی نا، خدا نخواستہ، اور پھر پی ٹی آئی والے تو ہر چیز کی فوری طور پر تصویریں نکالواتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر پھیلا دیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی چیز تو ہم نے دیکھی نہیں صبح تک۔ صبح میں نے یہ کیا کہ میں پہلا صحافی تھا جو باقاعدہ پمز میں گیا، مردہ خانے کا میں نے وزٹ کیا۔ جب میں مردہ خانے گیا تو وہاں پر 3-4 ٹولیوں میں 4-4 5-5 لوگ کھڑے تھے۔ تو میں نے ان ٹولیوں کو گن لیا تو وہ 3 تھے اور 1-2 لوگ اس طرف کھڑے تھے، تو چلو 3 یا 4 تھے وہ ٹولیاں۔ اچھا، اگر اندر لاشیں زیادہ ہوتی تو پھر یہ 14-15 لوگ نہ ہوتے، پھر یہ سینکڑوں میں ہوتے، کیونکہ ان کے لواحقین آ جاتے نا۔ مطلب ہے یہ جو ٹولیوں کی تعداد کم تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اندر لاشیں بھی کم ہیں۔ اور لاشیں کیا تھی؟ ایک ٹولی سے میں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں ہم کوارٹ کے، اور یہ سب کے سب پشتون تھے، اس میں کوئی پنجابی یا کوئی دوسرے لوگ نہیں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز کی لاش ہے اندر۔ میں نے ان کو مزید سوال کرنے شروع کیے، لیکن انہوں نے مجھے کوئی مطمئن جواب نہیں دیا۔ پھر میں دوسرے ٹولے کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسے ہی آئے ہیں، ادھر کوئی کام تھا تو ہم نے کہا کہ دیکھ لیں یہ۔ پھر تیسرے ٹولے کے پاس گیا، ان کا تعلق شانگلہ سے تھا، وہاں سے تھوڑے بہت انفارمیشن بھی ملے۔ ان کا تعلق شانگلہ سے تھا، اور جس نوجوان کے ساتھ جس کی 27-28 سال عمر تھی، اس سے میری بات ہوئی، اس کا نام محسن تھا۔ اور اس نے کہا کہ یہاں پر ہمارے گاؤں کے ایک نوجوان کی لاش پڑی ہے۔ پھر جب میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو اس لڑکے کا نام طارق تھا، اور واقعی اس کی لاش موجود تھی، اور اس کا بھائی بھی آیا ہوا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شانگلہ سے آیا تھا تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ادھر سے آیا نہیں تھا، یہ ادھر G11 میں کوئی تندور چلا رہا تھا۔ اچھا، یعنی یہاں پر مقامی تھا شانگلہ کا، لیکن ادھر اسلام آباد میں رہتا ہے۔ اچھا، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ان کی ڈیتھ کہاں پر ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ 26 نمبر پر۔ اب سوال یہ ہے کہ 26 نمبر پر جو فائرنگ ہوئی تھی تو وہ تو اداروں نے کہا کہ جلوس والوں نے ہم پہ فائرنگ کی۔ نہیں، وہ سننے میں تو یہ آیا تھا نا کہ جلوس والوں نے کہا ہے کہ پہلے ادھر سے فائرنگ ہوئی پھر ہم نے کی۔ نہیں، وہ تو پھر بعد کی بات ہے۔ میں تو جب 26 نمبر میں یہ داخل ہو رہے تھے، 26 نمبر میں داخل ہو رہے تھے، تبھی کی بات ہے کہ بیکاز لیکن اس وقت مظاہرین نے یہ قطعاً کلیم نہیں کیا تھا کہ ہماری کوئی لاش گری ہے، کوئی بندہ۔ دو تو گری تھی اس وقت، 2 گری تھی نا، وہ میں بتا رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں۔ اچھا، وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز تھے ان کی طرف سے یہ آیا کہ یہ لوگ فائرنگ بھی کر رہے ہیں، اور واقعی کر بھی رہے تھے کچھ لوگ۔
اچھا شرپسند تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. شرپسند تھے. تو اس میں یہ جو بچے کی لاش تھی یہ طارق کی، تو وہ 26 نمبر پہ جو اموات ہوئی وہ تو گاڑی کو چلنے سے ہوئی تھی. رینجرز بھی تھے اور سویلین بھی. وہ باقاعدہ وہ اس جیپ کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے، چلانے والے کو بھی گرفتار کر لیا، وہ تو واضح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طارق کی ڈیتھ 26 نمبر پہ ہوئی اور معاملہ مشکوک ہے کیونکہ زیادہ فائرنگ جلوس کی طرف سے ہوئی تھی. پتہ نہیں کس نے کی. تو یہ بھی امکان موجود ہے کہ شاید اپنے لوگوں کی فائرنگ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہو. یعنی یہ کنفرم نہیں ہو سکا، آپ کسی پر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس نے. باقی مجھے وہاں پر اور کچھ نہیں ملا. یعنی جو کہا کہ 278 لاشیں ہیں اور 100 لاشیں ہیں، یہ تو کم از کم یہ بات تو مکمل طور پر غلط ہے. البتہ اندر ایک طارق کو میں نے کنفرم کیا، باقی مجھے کنفرمیشن نہیں ہوئی، لیکن ایک نوجوان کی لاش پڑی تھی. ٹھیک ہو گیا. اگر اسی وقت کی بات کریں جب احتجاج چل رہا تھا سارا کچھ، تو اس ٹائم پہ آپ نے ایک مطلب خبر بریک کی تھی آن دا اسپاٹ کہ بشرا بی بی کو اور گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے، کیونکہ جو مظاہرین ہیں اور جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ سارے ان کی طرف بڑھ رہے تھے فار سم ریزن، اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہم نے یہ دیکھا گیا کہ ان کو ریسکیو بھی کر لیا گیا. بالکل ایسا ہوا تھا. دیکھیں ملیا، ہم یہاں سے نکلے تو میرے ساتھ 3-4 صحافی اور بھی تھے، اور وہ چونکہ پشتو اسپیکنگ نہیں تھے تو میں ان لوگوں کے ساتھ جو جلوس میں شامل لوگ تھے، میں ان کے ساتھ پشتو میں بات کرنے لگا، جگہ مختلف جگہ پہ، ظاہر ہے، اور ان کا ریڈ کرنے کی کوشش کی کہ ان کا ذہن کیا ہے، ان کا موڈ کیا ہے. یہ لوگ زیادہ تر جو تھے یا دہاڑی دار مزدور تھے، یا کباڑ اکٹھا کرنے والے تھے، یا افغان مہاجرین تھے. یعنی یہ اپر کلاس کے لوگ نہیں تھے، یہ انتہائی غریب، اور پیسے بھی دیے گئے تھے، زیادہ تر کو لائے گئے تھا. مطلب کچھ لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے ایم پی اے نے ہمیں پیسے دیے ہیں. اب جب شام ہو گئی اور پھر میں جلوس کے اندر گیا تو ایک تو ٹھنڈ بھی بڑھ رہی تھی، دوسری بات یہ تھی کہ ان لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے. یعنی جنہوں نے جو ان کو لے کر آئے تھے انہوں نے تو ان کو 2-2 ہزار روپے دیے یا 3-3 ہزار روپے دیے کہ یہ ایڈوانس میں لے لے. ایک 800-1000 روپے دن میں آپ کماتے ہیں تو چلو یہ میں دیتا ہوں. وہ پیسے ختم ہو چکے تھے. یہ لوگ اسی طرح تھے، اور پھر ان کے اندر ایک ایگریشن بڑھتی گئی. اور بہت سے لوگوں کو ہم نے مطلب نشہ کرتے دیکھا، درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، بھوک بھی ان کو لگ رہی تھی، رات ٹھنڈ بھی بڑھ رہی تھی، اور وہ بہت زیادہ غصہ ہوتے جا رہے تھے. یعنی ان کا جو ٹیمپو تھا وہ اوپر جا رہا تھا. اس دوران میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ اشتعال میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور میرے ذہن میں وہ بات بھی تھی جب سنگجانی کے قریب انہوں نے علی امین کو واش روم جانے سے روکا بھی تھا، تو ایک ایگریشن تو موجود تھی. تو میں نے اسی وقت ٹویٹ کیا کہ خدا را بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو یہاں سے نکال لیں، وہ خطرے میں آتے جا رہے ہیں. اچھا، اس سے تھوڑی دیر بعد وہ گئے اور علی امین گنڈا پور سے کہا کہ آپ آگے بڑھے، ہم یہ کنٹینر گرا دیتے ہیں. تو آگے تو قومی اسمبلی، پریزیڈنسی، سپریم کورٹ ہم عمارت ہیں، خدا نخواستہ یہ اس کو آگ لگاتے، اور یہ تو کرتے ہیں. 9 مئی اس کی بڑی مثال ہے. تو علی امین نے انکار کیا. جب انکار کیا تو یہ مشتعل ہو گئے، اور علی امین نے اندر جا کر بشرا بی بی سے کہا کہ بی بی مجھے لگتا ہے کہ اب تو ہم ان کے نرغے میں آتے جا رہے ہیں. اور وہ بہت پریشان ہو گئی تھی بشرا. اسی دوران میرا ٹویٹ بھی آیا تھا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر خود عمر ایوب کے ذریعے بھی اور علی امین گنڈا پور نے SOS پہ کال بھی کی اور مدد مانگی کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے. اور پھر وہاں سے ان کو رینجرز کے ذریعے نکال کر، وہ پیچھے جو گاڑی کڑی تھی وہ گاڑی بھی کسی ادارے کی تھی، اسی گاڑی میں بٹھا کر ان کو یہاں سے نکال دیا گیا. اور پھر جو ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے. ہاں، تو ظاہر بعد میں تو پھر جو بھی ہوا. اب یہ احتجاج کے بعد جب یہ ختم ہوا ہے سب کچھ، جب اس کو ختم کیا گیا انفیکٹ، تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ PTI کے جو MPAs ہیں ان کے کچھ خفیہ اجلاس چل رہے ہیں، اور ان کی کچھ انٹرنل کانورسیشنز اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس کے علاوہ گورنر راج کا امکان بھی کچھ نظر آ رہا ہے، یا کیا لگتا ہے آپ کو؟ ملیا، گورنر راج کا مجھے فی الحال امکان دکھائی نہیں دیتا. کیونکہ گنڈا پور سب کے لیے قابل قبول ہے،
پارٹی کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے, سب کے لیے قابل قبول ہے, تو پھر وہ کیوں گنڈاپور کو ہٹائیں گے؟ نہ ان کو عمران خان ہٹا رہے ہیں, نہ کسی اور کو اعتراض ہے, تو میرے خیال میں گنڈاپور کنٹینیو کریں گے. رہا پی ٹی آئی کا مستقبل, تو جو میرے انفارمیشن ہے تو کل پشاور میں حیات آباد ایک پوش ایریا ہے, حیات آباد کے ایک بنگلے میں 12 سے لے کر 15 تک ایم پی ایس کا ایک خفیہ اجلاس ہوا ہے, اور اس اجلاس کی رودات جو مجھ تک پہنچی ہے تو زیادہ تر بشرا کے حوالے سے تھا اور ناراضگی تھی بشرا کے حوالے سے. اور ایک اور بات کہ ہم کب تک اسی میں پھنسے رہیں گے کہ کارکردگی حکومت کی ہے نہیں, روز روز احتجاجوں پر لے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ جاتے نوجوانوں کی لاش آ جائے تو پھر تو ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بغاوت سرایت کرنے والا ہے, اور کسی بھی وقت ایک بڑی بغاوت بھی سامنے آ سکتی ہے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی میں, چونکہ پنجاب تو الگ ہو چکا ہے, پنجاب تو اب انٹرسٹڈ نہیں ہے اس احتجاج میں بھی ہم نے نہیں دیکھا. پی ٹی آئی کی انٹرنل بغاوت کی بات کر رہے ہیں, انٹرنل بغاوت میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ عرصے بعد ایک بہت بڑا دھڑا الگ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے, یعنی وہ ایک اور فارورڈ بلاک یا اس طرح کا کچھ بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو کوئی دوسرا نام دے سکتے ہیں, لیکن جو ممبران ہیں پختونخوا سے پی ٹی آئی کے, ان کے اندر کچھ تحفظات ہیں, اور اس سلسلے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج تو میرے پاس یہی تھی چیزیں جو پوچھنی تھی, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ آبویسلی کر ہی رہے ہوں گے دوبارہ سے پوڈ کاسٹ, تو باقی چیزیں اس میں بھی ڈسکس کر لیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.